السلام علیکم بھائی. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہے رمضان المبارک کا پہلا روزہ. تو یہ بھی میری پہلی ویڈیو ہے. تو میں خیر اس کمرے میں رہتا ہوں اور مسجد میں تراویح بھی سناتا ہوں. تو سوچا ہوں کہ پورے رمضان میں ایک ویڈیو بنا لوں. تو آپ لوگوں نے سناؤں گا جو رمضان المبارک مہینے کا کچھ اہم باتیں جسے سننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. روزے کی اہمیت اور فرضیت. روزے کی اہمیت کیا ہے؟ چلیے. رمضان المبارک میں سب سے بڑی اور اہم ترین عبادت روزہ ہے. رمضان المبارک میں سب سے اہم عبادت، سب سے بہترین عبادت صرف روزہ ہے. سب سے پہلے روزہ سب سے بہترین عبادت. شریعت کی اصطلاح میں روزے کے معنی ہے کہ کوئی شخص روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مسلسل کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکا ہے. اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی اور پورے دن بھوکا پیاسا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوا. اب دیکھیے، کسی نے روزے کی نیت نہیں کری صبح سحری کرنے کے بعد، اور صبح سے لے کر اس نے بھوکا پیاسا رہا لیکن اس نے نیت نہیں کری، تو پھر اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا. بھوکا سا پیاسا رہنا ہی اسے برباد خواہ. اسی طرح اگر کسی نے صبح صادق کے بعد کچھ کھا پی لیا یا سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے کچھ کھا پی لیا تو یہ روزہ بھی نہیں ہوگا. نیت کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں قصد و ارادہ ہونا کافی ہے. زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں. دل سے اگر آپ خیال کر لیتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے رکھنے کی سحری کر رہا ہوں، میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، تو آپ کو نیت مانی جائے گی. رمضان المبارک کا روزہ ان عبادت میں سے جن کو اسلام کی بنیاد اور ستون کہا جاتا ہے کہ قرار دیا گیا ہے. اسلام کی بنیاد اور ستون قرار دیا گیا ہے. یہ بدنی عبادت ہے اور فرض عین ہے. جب روزہ رکھتے ہیں اس میں مطلب اپنے صحت کے بہت فائدے مند ہوتے ہیں، بہت فائدہ ہوتے ہیں. جو ہم پورے سال جو کھا پی کے آتے ہیں وہ ہمارے پیٹ کے اندر جو جا کے ہوتا ہے نا، ایک مطلب پردہ سے پڑ جاتا ہے پورے پیٹ کے اندر. تو ہم جو پورے دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں نا، وہ جو بھوک کی وجہ سے جو ہضم کرنے کا جو مشین جو پالس ہوتا ہے نا پیٹ کے اندر، وہ جو ہے بھوک کی وجہ سے جو کھانا پینا جو اندر نہیں ملتا، تو کیا کرتے ہیں، تو پیٹ کے اندر جو پردہ پڑ جاتا ہے نا اسے کھا لیتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، کینسر کا خطرہ دور ہو جاتا ہے اس سے. تو روزے رکھنے کا مین پوائنٹ فائدہ یہ بھی ہے اور بہت سارے فائدے ہیں. فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مکلف شخص اس کی ادائیگی کا پابند ہے. مطلب جو دماغ سے پاگل نہ ہو اس کے لیے، جو نابالغ نہ ہو، جو بالغ نہ ہو اس کے لیے، جو نابالغ نہ ہو، ان سب آدمیوں کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. اور جو نابالغ ہے، جو دماغ سے پاگل ہے، اس کے لیے روزہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ادا کریں گے تو باقی تمام لوگوں کے ذمے سے ادا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جنازے کی نماز ہو گئی، جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، جیسے پورے محلے کے اندر اگر کچھ آدمی مل کے ادا کر دینا جنازے کی نماز، تو سب کے اوپر سے گناہ ہٹ جائے گا، سب کے اوپر سے ذمہ ادا ہو جائے گی. تو روزے کی سسٹم میں ایسا نہیں ہے. تو روزے جو ہے پورے محلے کے ہر ایک فرد کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا، تب اس کے ذمے سے ادا ہوگا. جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، جیسے پورے محلے کے اگر کچھ آدمی مل کے ادا کر دے پھر اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے، پورے محلے کے ذمے سے ادا ہو جائے گی نماز. روزے کی حالت میں روزے کی سسٹم ایسا نہیں ہے، روزہ ہر ایک کو ایک ایک کر کے ادا کرنا پڑتا ہے. رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے. مرد اور عورت جو عاقل ہے، بالغ ہے، جو عقل مند جو سمجھ سکتا ہے، اور جو بالغ ہے، جو نابالغ نہ ہو، اس کے لیے روزہ فرض ہے. اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے. جس سیزن کا انکار کرتا ہے اسے مسلمان نہیں مانا جائے گا. اور کسی شرعی عذر اور مجبوری کے بغیر روزے چھوڑنے والا سخت گنہگار ہوگا. جیسے اگر کوئی ہمارے اندر کوئی مجبوری آ گئی، جسے کوئی بیمار پڑ گیا، تو اس کے لیے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد اسے ایک روزہ ادا کرنا پڑے گا. اگر کسی نے روزہ بغیر عذر کے توڑ دیا تو اسے رمضان کے بعد، عید کے بعد اسے 60 روزے ادا کرنے پڑیں گے اس روزے کی کفارے کی وجہ سے، یا 60 فقیر مسکین کو اس کے کھانا کھلانے پڑیں گے، تب اس کے اوپر سے ذمہ ہٹے گا. اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے لیے ایک روزہ کافی ہے. تو آج کے لیے ہماری ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم. دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں. میری پہلی ویڈیو تھی، پتہ نہیں آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں گے، آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیے گا. السلام علیکم.